پروگرام ریاست میں خوش آمدید ناظرین۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کامیاب سعودی عرب کا دورہ، ورلڈ اکنامک فورم کا جو خصوصی اجلاس تھا اس میں انہوں نے شرکت کی، اس کے اختتامی سیشن سے خطاب بھی کیا۔ اس کے علاوہ ان کی سائیڈ لائنز پہ بڑی اہم ملاقاتیں ہوئیں، جس میں IMF کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر سے، کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے ساتھ، سعودی عرب کے اعلیٰ حکام کے ساتھ، دیگر عالمی رہنما جو وہاں پہ موجود تھے ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں، اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو اوپر کیسے لے کے جایا جائے، چاہے وہ سرمایہ کاری کے ذریعے ہو یا آپس کے پروجیکٹ کے ذریعے پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے۔ ایک ایسا یہ موقع تھا کہ جس میں کھل کر وزیر اعظم نے پاکستان کا کیس پریزنٹ کیا ورلڈ اکنامک فورم کے اس خصوصی اجلاس میں، اور اس کے علاوہ عالمی رہنماؤں سے جو ان کی سائیڈ لائنز پہ میٹنگز ہوئیں۔ سعودی عرب پہلے ہی پاکستان میں ایک بہت بڑی سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کر چکا ہے، جس میں $5 ارب فاسٹ ٹریک بیسس پہ انہوں نے پروجیکٹ کرنے ہیں، منرلز میں، ایگریکلچر میں، IT میں، اور اس کے ساتھ ساتھ آئل ریفائنری جو ایک بہت بڑی وہ لگانے جا رہا ہے، اور جس سے پاکستان یہاں کا ایک اکنامک ہب بن سکتا ہے اگر ہم صحیح طور پر اس پر کام کریں۔ اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں، اس کے ساتھ کچھ بھارت کے حوالے سے بھی بات ہوگی کہ کس طریقے سے وہ دنیا بھر میں دہشت گردی پھیلانے کے لیے جو ہے وہ اس وقت سامنے ہے، پیش ہے، اور اس کی جو ایک ہندوتوا کی جو پالیسی ہے اس نے کس طریقے سے ریجن کو اور بلکہ پوری دنیا کو ایک خطرے سے دوچار کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں۔ ڈاکٹر نور فاطمہ مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کر رہی ہیں، ماہر معاشیات ہیں، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا۔ امین ہاشمانی صاحب کچھ دیر میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ماہر معاشیات ہیں، پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے ڈائریکٹر بھی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر صاحبہ آپ سے یا ہاشمانی صاحب سے میں گفتگو کروں، احمد فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ پاکستان کے سفیر ہیں سعودی عربیہ میں۔ بہت بہت شکریہ احمد فاروق صاحب ہمیں جوائن کرنے کا۔ کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں سر؟ جی بالکل میں سن سکتا ہوں۔ ونس اگین تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس سر۔ ذرا فرمائیے گا کہ پرائم منسٹر کا جو یہ دورہ تھا کتنا اہم تھا یہ، اور اس میں کتنی ہمیں کامیابی ملی؟ میں آپ کا ورڈ جاننا چاہوں گا اس پہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی جیسا کہ آپ نے فرمایا یہ بہت ہی اہم دورہ تھا، چونکہ اس کے اندر نہ صرف یہ کہ وزیر اعظم صاحب نے ورلڈ اکنامک فورم میں شرکت کی، بلکہ اس کے علاوہ انہوں نے سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور سعودی عرب کے تقریباً تمام ان اہم وزراء اور کمپنیز کے ہیڈز کے ساتھ ملاقات کی جن کا مستقبل میں پاکستان کی معاشی ترقی میں کردار ہے، اور ان سے بڑے اہم ان تمام منصوبوں پہ بات ہوئی جس میں ہم کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ پایہ تکمیل پہ پہنچے۔ اچھا سر، یہ گفتگو تو ہوئی، اور اس کے ساتھ پہلے بھی سعودی عرب کے ہائی پاور ڈیلیگیشن پاکستان آ چکے ہیں، اور پرائم منسٹر نے ایکسٹینڈ بھی کیا دوبارہ سے انویٹیشن کراؤن پرنس کے لیے کہ آپ بھی پاکستان تشریف لائیں۔ اس ضمن میں کیا پیش رفت ہے، اور ہم کب تک امید کریں کہ کراؤن پرنس پاکستان آئیں گے اور مزید جو دو باہمی تعلقات ہیں ان کو فروغ دینے میں بہت مدد ملے گی ہمیں؟ جی اس سلسلے میں وزیر اعظم صاحب نے جو ان کا گزشتہ دورہ سعودی عرب کا تھا جس میں ان کی کراؤن پرنس سے ملاقات مکہ میں ہوئی تھی، تو وہاں پہ انہوں نے دعوت نامہ جو ہے وہ پیش کیا تھا، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ان قریب جو ہے شہزادہ محمد بن سلمان پاکستان کا دورہ کریں گے، اور اس بات کا انہوں نے اندیا بھی دیا کہ اس کی وہ تیاری کر رہے ہیں۔ سر، اور اس سے پہلے بھی جو کراؤن پرنس نے اپنی ٹیم کو یہ ہدایت کی ہے کہ جو $5 ارب کا ایک پیکج ہے جو فوری طور پہ فاسٹ ٹریک بیسس پہ پاکستان کے اندر انہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے، انویسٹمنٹ کرنی ہے، وہ ہم کتنی جلدی ایکسپیکٹ کریں کہ اس پہ کام شروع ہو جائے گا سر؟ جی کام جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور مختلف شعبوں میں جس میں انویسٹمنٹ ہونی ہے اور اس میں جو منصوبے ہیں ان کے اوپر جو ابھی حالیہ ایک ڈیلیگیشن نے پاکستان کا دورہ کیا تھا جس کی قیادت جو تھے سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کی تھی، اس میں بھی تمام مختلف شعبوں پہ تفصیلی گفتگو ہوئی تھی، اور اس دفعہ جب وزیر اعظم صاحب جو ہے یہاں پہ تشریف لائے ریاض، ان کی جن وزراء سے ملاقات ہوئی اس میں مزید جو ہے وہ پیش رفت ہوئی۔ تو ہم امید یہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کیونکہ یہ مختلف جو اس میں پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کو یعنی ان کے اوپر جو ڈسکشنز ہیں اور جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ کچھ وقت درکار کرتی ہیں،
لیکن ہمیں یہ امید ہے کہ انشاءاللہ عنقریب جو ہے اس پہ فیصلے ہو جائیں گے، اور جب شہزادہ محمد بن سلمان پاکستان کا دورہ کریں گے تو اس دورے کے دوران مختلف دستاویزات کے اوپر دستخط ہوں۔ سر اچھا سر، ویسے تو ظاہر ہے کہ ایس آئی ایف سی کا ایک بہت بڑا کردار ہے، اور گورنمنٹس کو بھی یعنی کہ جو حکومتی سطح پہ سرمایہ کاری ہو رہی ہے اور جو پرائیویٹ سطح پہ ہونی ہے، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس نے کتنا بوسٹ دیا ہے اور کانفیڈنس دیا ہے سعودی انویسٹرز کو کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں؟ جی اس میں یقیناً جو ہے پیش رفت ہوئی ہے، اور انشاءاللہ عنقریب ایک سعودی یعنی جو پرائیویٹ سیکٹر کی ڈیلیگیشن ہے، ہم امید کر رہے ہیں کہ وہ بھی پاکستان کا دورہ کرے گی، اور پاکستان کے پرائیویٹ سیکٹر کی مختلف کمپنیوں سے ان کی ملاقات ہوگی، جس کے اندر سعودی کمپنیاں پاکستان میں سرمایہ کاری اور پاکستان سے مزید جو ہماری ایکسپورٹس ہیں اس کو فروغ دینے کے سلسلے میں جو ہے یہ مددگار ثابت ہوگی۔ جی اچھا سر، کئی شعبے آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں اور تقریباً 32 ارب ڈالر رفلی سپیکنگ ایس آئی ایف سی نے پروجیکٹس جو ہیں وہ پریزنٹ کیے ہیں۔ اس سے پہلے جو سعودی ڈیلیگیشن پاکستان آئے، آئی ٹی ہے، منرلز ہیں، ایگریکلچر ہے، آئل سیکٹر ہے، اس میں ٹھیک ہے گورنمنٹ اور ٹو گورنمنٹ تو اس میں کولیبریشن ہوگا۔ پاکستان کے جو پرائیویٹ ادارے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر ہے، ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا کہ وہ کیسے اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ جی بالکل، یہ تمام شعبے زیر بحث رہے ہیں، اور اس کے اندر کچھ ایسے پروجیکٹس ہیں جو صرف گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہو سکتے ہیں، لیکن خاص طور پہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا شعبہ ہے، زراعت کا شعبہ ہے، ہیومن ریسورس ایکسپورٹ کا شعبہ ہے، جو کہ اس وقت ہمارے معاشی تعلقات کا سب سے بڑا حصہ ہے، تو یہ ایسے ان تمام شعبوں میں جو بزنس ہونا ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر نے ہی کرنا ہے، اور میرا جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کے لیے یہی پیغام ہوگا کہ جو ہم گورنمنٹ مذاکرات کے ذریعے سے ان کے لیے مواقع جو ہے وہ ہم فراہم کر رہے ہیں، اس کا وہ بھرپور طور پہ فائدہ اٹھائیں، اور یہ ایک ایسا اس وقت جو ہے اپرچونٹی ہے کہ سعودی عرب کا بڑا فوکس ہے پاکستان کے ساتھ اپنے معاشی تعلقات کو مضبوط کرنے کا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں نہ صرف یہ کہ یہ سعودی عرب کے لیے فائدہ مند ہے، بلکہ پاکستان کی ترقی جو ہے وہ بھی سعودی عرب کی ترقی کا حصہ ہے۔ دیٹس ویری ٹرو۔ سر اس میں گورنمنٹ آف پاکستان اور ٹو بی اسپیسیفک جو پاکستان کی ایمبیسی ہے سعودی عرب میں، وہ پرائیویٹ انویسٹرز یا پرائیویٹ جو پارٹیز ہیں، پرائیویٹ کمپنیز ہیں پاکستان کے اندر، ان کو کیسے فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے؟ آپ کس طرح ان کو ہیلپ کر رہے ہیں اور وہ کس طریقے سے آپ کے ساتھ رابطہ کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں اس سلسلے میں؟ جی اس میں ایمبیسی کا ایک بڑا اہم کردار ہے، خاص طور پہ جو ہمارا انفارمیشن ٹیکنالوجی کا شعبہ ہے، جیسا کہ میں نے ہیومن ریسورس ایکسپورٹ کے شعبے کا ذکر کیا، تو یہ وہ شعبے ہیں جہاں پہ ایمبیسی ہمارے کمپنیز کو، بزنسز کو جو ہے ان کی مدد کر رہی ہے کہ وہ سعودی عرب میں اسٹیبلش کریں اپنے آپ کو اور یہاں سے بزنس حاصل کریں۔ اس کے علاوہ جو ہمارا ٹریڈ سیکشن ہے وہ سعودی بزنسز کی بھی جو ہے انہیں جو معلومات پاکستان کے سلسلے میں چاہیے اور پاکستانی بزنسز کے ساتھ جو کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس میں ان کی مدد کر رہے ہیں، اور اس میں سعودی جو حکومت ہے وہ بھی اپنی مدد کر رہی ہے، اور ان کی جو ایمبیسی اسلام آباد میں ہے وہ بھی اس کام میں جو ایک اہم کردار، یعنی کوئی پرائیویٹ کمپنی ڈائریکٹلی آپ سے مراد یہ کہ پاکستانی جو ایمبیسی ہے اس سے رابطہ کر کے انفارمیشن یا ہیلپ لے سکتی ہے؟ بالکل، ہم انکریج کرتے ہیں کہ وہ ایسا کریں۔ رائٹ، ایک آخری سوال سر، ابھی ہم نے دیکھا کہ ریسنٹلی بہت زیادہ گرم جوشی تو پہلے بھی تھی لیکن زیادہ دیکھی گئی جو تبادلے ہوئے وفود کے، پاکستان اور سعودی عرب میں ہائی پاور ڈیلیگیشن آئے، پھر وزیر اعظم خود تشریف لے کے گئے، یہ جو ایک اتنی زیادہ سرگرمی ہے، جو جوش و خروش دیکھنے میں آ رہا ہے، یہ بہت جو ہے انکریجنگ ہے، اس کی کیا وجہ دیکھتے ہیں آپ؟ جی دیکھیں، سعودی عرب اور پاکستان کے بہت دیرینہ بہت پرانے تعلقات ہیں، لیکن اس وقت جو سعودی عرب کی لیڈرشپ ہے وہ ایک اپنی معاشی ترقی کی ویژن پہ کام کر رہے ہیں، جسے ویژن 2030 کہتے ہیں، اور اس ویژن میں وہ پاکستان کو ایک اہم پلیئر دیکھتے ہیں،
اور ان کی یہ خواہش ہے کہ اس ویژن کے اندر ہم ہر طریقے سے اپنا کردار ادا کریں اور اس میں سعودی عرب کی ترقی میں بھی جو ہے ہم شامل ہوں. بہت بہت شکریہ احمد فاروق صاحب آف پاکستان ان سعودی عربیہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنی ویلیویبل ان پٹ سے جو ہے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر نور فاطمہ صاحبہ, آپ نے ایمبیسڈر صاحب کی تو بات سنی, لیکن سوال یہ ہے کہ جو سعودی عرب ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے, $5 بلین فاسٹ ٹریک پہ, اس کے آئل ریفائنری, منرلز, ایگریکلچر, آئی ٹی سیکٹر, تو یہ ٹوٹل بن کے کوئی $30 ارب کے ایک پیکج بنتا ہے. سوال یہ ہے کہ اس سے پاکستان کی معیشت اس طور پہ جو ہم عام عوام ہیں ان کو کیا بینیفٹ ہوگا؟ آسان لفظوں میں بتائیے. دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک بہت بڑی شفٹ اب آپ دیکھ رہے ہیں, خاص طور پہ یہ جب ہمارے پاس ایس پی اے جو ہوا ہے, اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ نا, لاسٹ اس کی جو ٹرانچ ہوئی, اب آج بھی ایک اور قسط بھی ہوئی ہے جی, اس سے ایک جو سگنل گیا اور جو انویسٹر کا ٹرسٹ بڑھا, ایک بالکل آپ شفٹ اب دیکھ رہے ہیں. چائنا ہے, باقی اور جو کنٹریز ہیں, اور ابو آل سعودی عربیہ کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. اب آپ شفٹ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گرانٹس اور لونز سے ہٹ کے اب ہم جا رہے ہیں اور انکریج کر رہے ہیں انویسٹمنٹ کو, جو کہ آپ کا فیوچر ہے, جو کہ جس میں آپ کی سسٹینیبلٹی آف اکانومی ہے. ٹھیک ہے, امیڈیٹلی جو بینیفٹ ہوگا وہ کیا ہے, وہ ظاہر ہے کہ فارن ایکسچینج ریزرو آپ کے اوپر چلے جائیں گے, جو کہ اس وقت بھی $8-9 بلین پہ ہیں, وہ آپ کو زیادہ چاہیے. جو آپ کا ایز آؤٹ ہو جائے گی وہ سچویشن جو اس وقت آپ کو ڈالرز کی, ظاہر ہے کہ ایک ڈیفیسٹ, ٹریڈ ڈیفیسٹ ہمارا ہے, اس کو تو بڑھانے کے لیے نیچرلی آپ کو ایک لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہے کہ آپ کس طرح سے پروڈکٹیوٹی بڑھاتے ہیں اور اپنا ٹریڈ بڑھاتے ہیں. لیکن ایک امیڈیٹلی جو آپ کے پاس ایک پریشر ہے یا کرنچ ہے جو اس وقت, وہ اس میں کافی ایز سچویشن ہو جائے گی جب اتنا پیسہ آپ کے پاس آ جائے گا فارن ایکسچینج ریزرو میں. اور اس کے ساتھ ساتھ نیچرلی جیسے میں نے کہا کہ یہ وہ پیسہ نہیں ہے جو آپ کے پاس آیا اور آپ نے اس کو سپینڈ کر دیا, یہ وہ پیسہ ہے جو آپ کو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی انویسٹمنٹ دے رہا ہے, جو کہ آپ فیوچر جس کے اوپر آپ کیپٹلائز کر سکتے ہیں. تو یہ دو چیزوں کا فرق ہے, ایک لون کا, ڈیٹ کا, اور ایک اس کا فرق یہ ہے کہ یہ پیسہ آپ کا بزنس میں یا انویسٹمنٹ میں جاب اپرچونیٹیز ڈیفینیٹلی کریٹ کرے گا, ٹیکنالوجی آپ کے پاس لے کے آئے گا, ماڈرنائزیشن آپ کے ڈفرینٹ سیکٹرز کو دے گا, جس میں ایگریکلچر ہے, آپ کا آئی ٹی ہے, باقی اور سیکٹرز ہیں. تو جو آپ کا یہ بہت ساری چیزیں ایکسچینج ہوں گی, تو یہ ایک لانگ ٹرم ایک سسٹینیبلٹی کی طرف اب ہم جا رہے ہیں. سب سے بڑا میں اس کا بینیفٹ یہ دیکھتی ہوں. ٹھیک. امین آشوانی صاحب, یہ فرمائیے گا کہ اب جو بزنس کمیونٹی ہے وہ اس اپرچونٹی کو کس طریقے سے دیکھ رہی ہے کہ سعودی عرب میں کام کرنے کے مواقع ہیں. ایک آپ کو ٹینٹیٹیو ایک فگر بھی مل گئی ہے کہ کتنے والیوم کا بزنس آپ لے سکتے ہیں, کس سیکٹر میں لے سکتے ہیں. سو بزنس کمیونٹی اب بیٹ ہے اس حوالے سے, آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, نیچرلی دس از اے پازیٹیو نیوز, بٹ اس میں دیکھیں یہ سعودی گورنمنٹ کا ایک اسٹریٹجک انیشیٹو ہے پاکستان کے ساتھ لنک کرنا ہے. اس میں آپ سے اکنامکس آپ نہیں دیکھتے ہیں, آپ جیو پالیٹکس بھی دیکھتے ہیں. ایک ری الائنمنٹ ہو رہی ہے ریجن میں بھی اینڈ گلوبلی. سو سعودی پاکستان اینڈ ان دا پاسٹ بھی ہوا ہے, بٹ وہ مٹیریلائز نہیں ہوا ہے. اس ٹائم آئی تھنک امید ہے کہ یہ ہوگا. ناؤ بزنس دیکھیے, یہ دیز آر بگ انویسٹمنٹس, $بلینز آف انویسٹمنٹ, بی اٹ منرلز, بی اٹ ریفائنریز. اس میں لوکل پرائیویٹ سیکٹر کا اگر گورنمنٹ کے سعودی انویسٹمنٹ کے اگر آتے ہیں, آئی فیل یہ لمیٹڈ اسکوپ ہوگا. لیکن اوور آل بینیفٹ وہ ہوگا آبویسلی کہ ایک فیل گڈ فیکٹر آتا ہے, کانفیڈنس آتی ہے اکانومی میں کہ بھائی چلیے پاکستان از بیکمنگ این انویسٹمنٹ ڈیسٹینیشن. تو ایک فیل گڈ میں آئی فیل کہ اور بھی سپلیمنٹری آپ کے آتے ہیں. آئی ڈونٹ سی اس میں امیجیٹ کوئی اتنا بینیفٹ ہوگا, بیکاز اگر آپ ایک ریفائنری لگاتے ہیں آپ کو 5 سال آپ کو لگتے لگانے میں, اینڈ جو فارن انویسٹمنٹ بھی آتی ہے وہ پاکستان میں نہیں آتی ہے. پاکستان میں کوئی ریفائنری کے کوئی اکوپمنٹ نہیں بنتے, ہمیں امپورٹ کرنا پڑے گا. سو نیٹ آئی ڈونٹ سی کہ امیڈیٹلی کوئی بہت زبردست ہمارے کوئی لیکن سر اگر یہ ریفائنری بن گئی ایون کہ 5 سال بعد بینیفٹ نو ڈاؤٹ ہے, لانگ ٹرم کی ہے. رائٹ سر, سوال یہ ہے کہ اگر یہ 5 سال بعد اگر ہم کہیں کہ یہ ریفائنری اسٹیبلش ہو گئی
سو اس کا پاکستان کی اکانومی پہ اور اس ریفائنری پہ اوور آل ان دا ریجن کیا اثر ہوگا کہ ہم نے ایک ریفائنری یہاں پہ قائم کر دی؟ اس سے کیا ہوگا کہ کیا ہم کروڈ منگوائیں گے یا ریفائن کریں گے اور پھر کنٹریز لائک چائنا، سینٹرل ایشیا وہاں پہ ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہوں گے؟ دیکھیے ٹو بی آنیسٹ آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دی ڈیٹیلز آف دس تھنگ، بٹ پاکستان اٹ سیلف میں اتنا ڈیمانڈ ہے کہ آئی تھنک ویل بی ایبل ٹو، ہماری اپنی انٹرنل ریکوائرمنٹ ہے، اینڈ پلس ہمارے جو فیول گریڈ ہے ہمیں اپ گریڈ کرنا ہے، رائٹ، انوائرمنٹل فرینڈلی کرنا ہے، وی نیڈ ٹو اپ گریڈ آر ریفائنریز اٹ سیلف، تو وہاں بھی یہ اینڈ ری ایکسپورٹ کے بھی نیچرلی اپرچونیٹیز بن سکتی ہے اف وی کین بیکم اے کاسٹ کمپیٹیٹیو ڈیسٹینیشن. آئی ڈو ناٹ نو کہ یہ ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، بٹ آئی تھنک ڈومیسٹکلی اتنی ڈیمانڈ ہوگی کہ یہ ریفائنریز کو ابزارب کر سکتے ہیں. مین چیز یہ ہوگا کہ دیکھیے یہ بہت اچھی بات ہے، انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، لیکن اس کو ہم ابھی اٹس ٹو ارلی. میں آپ کو بتاؤں مین چیز اس وقت ہمیں فوکس کرنا ہے جو ہمارے ریفارمز ہے آئی ایم ایف سے ہم طے کیے جو بھی ہے، بی ایٹ ٹیکس ریفارمز، بی ایٹ پرائیویٹائزیشن ریفارمز، بی ایٹ انرجی سیکٹر ریفارمز، اس کو امپلیمنٹ، جیسے فائنانس منسٹر بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ابھی فوکس کرنا ہے. آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے وہ ہمیں انہوں نے کائنڈ آف بریدنگ سپیس دی ہے کہ ہماری کچھ اکنامک اسٹیبلائزیشن ہو رہی ہے میکرو اکنامک کی، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم اب بس وہ دروازے کھل گئے انویسٹمنٹ. نو، اٹ ول ناٹ ہیپن. انویسٹر باہر والا جو ہوگا وہ بھی دیکھا گیا کہ ہم اپنے جو ریفارم جو ہم کمٹ کر رہے ہیں وہ امپلیمنٹ ہو رہے یا نہیں ہے، اور اس پہ ہمیں فوکس کرنا ہے. اسی سے ہماری کریڈیبلٹی بڑھے گی، اسی سے انویسٹر کی کانفیڈنس آئے گا. اینڈ اس سے لوکل انویسٹر، اس کو آپ نہیں بھولے، آپ فورن انویسٹر کو بہت ہم نیوز میں پڑھتے ہیں، لوکل انویسٹر کو بھی آپ لوگ سوچیں کہ لوکل انویسٹر کو اس وقت بڑا پرابلم ہے. آپ کے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس از گوئنگ اپ، ہائی انٹرسٹ ریٹس ہے، انرجی پرائسز آر گوئنگ اپ، سو اٹس اے ٹف انوائرمنٹ. تو اس میں وی ہیو ٹو سی کہ امپلیمنٹ کر کے ہوپ فلی انٹرسٹ ریٹ شوڈ کم ڈاؤن، آپ کے ریونیو سورسز بڑھیں گے، آپ کے ٹیکس جو نان ٹیکس سیکٹر ہے اس سے آپ کریں گے، تو اس سے جا کے ایک اوور آل اکنامک انوائرمنٹ بنتی ہے. اینڈ دین ناٹ اونلی سعودی عربیہ، پوری دنیا بھر پڑی ہوئی ہے، ٹریلینز آف ڈالرز انویسٹمنٹ کے پڑے ہوئے ہیں جو آ سکتے ہیں. پوائنٹ ویل ٹیکن سر. ڈاکٹر صاحبہ اب انہوں نے بات کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کی بات کی، انہوں نے اکنامک اسٹیبلٹی کی اور انویسٹمنٹ کے حوالے سے. سو انویسٹمنٹ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا ایک چیلنج بھی ہوتا ہے کہ انویسٹمنٹ اگر کوئی گورنمنٹ یا کوئی کمپنی کر رہی ہے تو آبویسلی ان کو ایک ریٹ آف ریٹرن چاہیے، انہیں سیکیورٹی آف دا انویسٹمنٹ چاہیے، جو کہ انشور کی ہے ہم نے ایس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم سے بھی. سو پاکستان میں اس وقت جو انوائرمنٹ ہے، سچویشن ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ سعودی عرب کے علاوہ بھی باقی جو انویسٹرز ہیں دنیا بھر سے وہ انٹرسٹڈ ہوں گے پاکستان آنے میں؟ دیکھیں کچھ تو آپ سی پیک سے بھی ایک لیڈ لے سکتے ہیں کہ ہم نے بہت حد تک سیکیورٹی سچویشن ہے، پراپرٹی رائٹس کی سچویشن ہے، اس کو امپروو کیا ہے. ذرا پراپرٹی رائٹس کو اگر آپ انشور کرتے ہیں تو کوئی بھی انویسٹر آپ کے پاس آ کے جو ہے وہ انٹرسٹڈ ہوتا ہے. آر آر آئی کی بات، جو ریٹ آف ریٹرن کی جو بات ہے، نیچرلی دیکھیں یہ بزنس ہے اور گورنمنٹ کا اور کام ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ پالیسی لیول کے اوپر انٹرونشن کرتی ہیں، پالیسی سے وہ کرتی ہیں، لیکن گورنمنٹ کا کام یہ بھی ہے اس پالیسی کے تھرو انشور کرنا بھی ہے کہ جو انویسٹر آتا ہے اس کو اس کا ریٹ آف ریٹرن یا اس کا انٹرسٹ نیچرلی، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کا اپنا انٹرسٹ بھی ہے کہ وہ کنزیومرز کا انٹرسٹ بھی آپ کو دیکھنا ہے. دونوں چیزیں جیسے فار ایگزامپل بہت سارے یورپین ممالک میں، ایون امریکہ میں 5% سے بھی کم ہے آپ کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے. جاپان میں یہ نیگیٹو میں چلتا ہے. سو اٹ مینس کہ اگر انویسٹر پاکستان میں آتا ہے، کچھ نہیں کرتا اور صرف یہاں پہ ڈپازٹ کرتا ہے، تو اس کو اگر 20-22% ملتا ہے تو اٹ سیلف از اے ون ون. دیٹ از دا سچویشن نا. اس ٹائم پہ ہم بیٹھے ہیں جہاں ہم انویسٹر کو یہ ساری انسینٹیوائز کر رہے ہیں نا، تاکہ وہ پاکستانی اس وقت آئیں ہمارے پاس. اب جو آپ کا ایس آئی ایف سی ہے نا، اس نے ایک بہت بڑا بیسیکلی رول پلے کر دیا اور کرے گا. ایک تو یہ ہے کہ ابھی تک آپ کو جو ون ونڈو کی بات ہوتی تھی، بڑے ڈیمانڈ کی بات تھی، تو یہ اس کے تھرو ایک ایڈریس ہو گیا. اور سیکنڈ یہ کہ یہ ٹرانزیکشن کاسٹ کو ریڈیوس کر دے گا. وہ بھی جہاں ریٹ آف انٹرسٹ کی بات ہے وہاں ٹرانزیکشن کاسٹ کی بات ہے، وہاں پراپرٹی رائٹس کی بات ہے. کہ جیسے آپ کا جو آئی پی پیز کا ایشو ہوا تھا
soon after the privatization of power sector. تو بہت بڑا ایشو تھا یہ جو آپ کا پراپرٹی رائٹس کا ایشو آیا، اور وہ کہاں جائیں، کس سے بات کریں. اور اگر آپ نے جو ہے ایگریمنٹ اس وقت ایسے اس کنڈیشنز پہ کیا وچ واز ناٹ بیسیکلی ویل سوٹیڈ نا، تو پھر انویسٹر اس میں کہاں ٹھہرتا ہے جب. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ پراپرٹی رائٹس ہے. تو یہ جو SIFC ہے یہ بیسیکلی اب ایک انسٹیٹیوشنلائز ہو گئی نا چیز. تو یہ ایک تو یہ نہیں ہے کہ کون سی گورنمنٹ ہے، آنے والی نیکسٹ کون سی گورنمنٹ ہے یہ جا سکتا ہے، یا یہ کہ یہ ایک انڈیویجولائز قسم کی پالیسی نہیں ہے. اٹ ول پلے اٹس رول. آلرائٹ، فائنلی امین آشوانی صاحب، ایک تو ہم گورنمنٹ کی بڑی بیشنگ کرتے ہیں کہ جی ٹیکس کلیکشن اپ ٹو دا مارک نہیں ہے، نئے جو ٹیکس پیئرز ہیں وہ شامل نہیں ہو رہے، ٹیکس بیس انکریز نہیں ہو رہی. بٹ ایز اے میٹر آف فیکٹ دوسری طرف دیکھیں تو یقیناً بہت سارے ایسے لوگ، ایسی کمپنیز، ایسی کمرشل اینٹیز موجود ہیں کہ جو اپنا ڈیو ٹیکس نہیں دیتے. کچھ بیشنگ ان کی بھی ہونی چاہیے کہ آپ کے حصے کا جو جائز ٹیکس ہے وہ آپ کیوں نہیں ادا کرتے، کہ ہم حکومت کو ہر وقت مورود الزام ٹھہراتے ہیں، انہیں کہتے رہتے ہیں حکومت کو کام کرنا پڑتا ہے. سو اگر اصولی طور پہ ہر شخص اپنا ڈیو ٹیکس دینے کو تیار ہو اور دے تو پھر یہ بحث ہی نہ ہو. آشوانی صاحب دیکھیے، اس میں فنڈامنٹلی میں آپ سے ایگری کروں گا کہ آپ صرف گورنمنٹ الون کو آپ قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے. اس گورنمنٹ، پریویس گورنمنٹ، جو بھی گورنمنٹ ہے، ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہوتی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، ٹیکس کوئی بھی اپنے کوئی گڈنس آف دا ہارٹ سے کوئی بھی نہیں دیتا ہے. میں بھی نہیں دوں گا ٹیکس، میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا. وائی ناٹ سر؟ کیونکہ سسٹم ہوتا ہے، چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے، آڈٹ ہوتا ہے. بیکاز میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ لاز ہوتے ہیں ٹیکس کے، اوکے، وہ آپ کو ایک سرٹن سسٹم میں آپ کو لاتے ہیں، آپ کو سرٹن انسینٹیوائز کرتے ہیں سب کچھ. میں ہمیشہ یہ ایک جسٹیفیکیشن رہتی ہے کہ بھی ہم ٹیکس دیں گے، ہمیں نہیں پتہ پیسے کیا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دیٹ. لیکن جہاں جہاں ٹیکس کی ریجیم سکسیسفل ہوتی ہے وہاں بہت اسٹرانگ امپلیمنٹیشن آف دا لا بھی ہوتا ہے. رول آف لا ایک چیز ہوتی ہے. نہیں لیکن سر آئی ایم شیور کہ آپ نے اسکینڈینیویا کا سر وزٹ کیا ہوگا، مطلب کمپیریزن کوئی نہیں ہے، لیکن اسٹل وہاں پہ ایک امپلانٹ ہے لائک لوگوں کے، لائک ان کی جینز میں ہے کہ انہوں نے ٹیکس دینا ہی دینا ہے نو میٹر واٹ، کہ چاہے حکومت ان کو انسینٹیوائز کرے یا نہ کرے. وہ جین میں نہیں ہے، وہ خیر کلچر ہو گیا. لیکن امریکہ میں آپ ٹیکس نہیں دے، آپ پکڑے جائیں گے، آپ سیدھا آپ جیل میں جائیں گے. آپ امیر زادے ہوں، جو بھی ہو، آپ پولیٹیشین ہو، جو بھی، آپ سیدھا آپ جیل میں جاتے ہیں. یورپ میں بھی یہ لا ہے، آپ ٹیکس ایویژن کریں آپ سیدھے جیل میں جاتے ہیں. دیر از نو سچ تھنگ کہ آپ گڈنس آف دا ہارٹ سے، دنیا میں نہیں ہوتا ہے. ریالٹی از یہاں آپ جائیں، لینڈ کروزر یہاں چل رہی ہے، کسی کو آپ پکڑے تو صحیح کہ آپ ذرا بتائیں تو صحیح یہ لینڈ کروزر کہاں سے آئی ہے، یہ اس کا آپ ٹیکس ریٹرن دیں. آپ کے یہ سارے بچے جاتے ہیں باہر جاتے پڑھنے کے لیے، ان سے پوچھو تو صحیح پیرنٹس کو، ان کے حساب تو دیں جو یہ ٹریول پہ جاتے ہیں مہینے چھٹی میں. آپ بتائیں ٹیکس، آپ دیکھیں تو صحیح آپ کے ٹیکس ریٹرنس کتنے جاتے ہیں، جائز ہوتے ہیں. یا انفورسمنٹ نہیں ہے. سو دیرفور آئی ایم سیئنگ یہ تو ایک سیکٹر ہے اور بہت سارے سیکٹر ہے. یہاں گورنمنٹ کو اس وقت ان پاپولر میجرز لینے پڑیں گے اور اس میں بیک لیش آتا ہے. تاجران کمیونٹی کا آئے گا، ایگریکلچر کمیونٹی کا آئے گا، سروس سیکٹر کے لوگوں کا آئے گا. یہ ان پاپولر میجر ہوگا، اس میں میں بھی گورنمنٹ کو، لیکن بہت ضروری ہے یہ کرنا، بہت ضروری ہے اور ہمیں سپورٹ کرنا ہے. سر لاسٹ 30 سیکنڈ ایک آخری چیز کہ کیا یہ آرگومنٹ جسٹیفائڈ ہے آن پارٹ آف دا بزنس کمیونٹی کہ کیونکہ ہمیں انسینٹیوز نہیں ملتے یا گورنمنٹ کو جو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتی اس لیے ہم جو ہے اپنا ٹیکس نہیں دیتے، کیا یہ آرگومنٹ ویلڈ ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں، دیکھیے وہ چکن اینڈ ایگ ہوتی ہے. اس میں میں آپ کو 10 گھنٹے کی آرگیومنٹ اس طرف بھی دے سکتا ہوں، اس طرف دے گا. مین چیز ہے ایون بزنس کمیونٹی شوڈ فوکس آن اسکل ڈیولپمنٹ، ایجوکیشن، ہیلتھ. آپ کا ہیومن کیپٹل آپ کا بڑھے گا، آٹومیٹکلی آپ کا بزنس بھی آپ کا کمپیٹیٹو ہوگا. ہم کوٹا کے پہلے پیچھے پڑتے تھے، اب ہم ریبیٹ کے پیچھے. اس سے بھی ہمیں بزنس کمیونٹی کو بھی ہمیں آگے سوچنے کی ضرورت ہے. ویری گڈ، بہت بہت شکریہ. امین آشوانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین آپ نے سنی، ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ گفتگو کریں گے اس وقت بھارت کی جو اس وقت پالیسی ہے کہ جو اپنی وہ انٹیلیجنس ایجنسیز اور اپنے کل اسکواڈ کے ذریعے دنیا بھر میں وہ قتل عام کر رہا ہے، اپنے جو سو کالڈ اس کے جو دشمن ہیں ان کو جو ہے وہ قتل کر رہا ہے. اور یہ کتنی خطرناک ہے نہ صرف ریجن کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے، جس پہ پورا عالمی میڈیا، عالمی برادری گفتگو کر رہی ہے، بات کر رہی ہے. اس پہ ہم بھی بات کریں گے لیکن ایک وقفے کے بعد.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन, गुफ्तगू कर रहे थे पाकिस्तान और सऊदी अरब की और उनके तिजारती ताल्लुकात की। अब बात करते हैं भारत की। अमेरिका के एक बहुत ही मौकर अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने खबर दी है कि भारत और ख़ास तौर पे भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और नरेंद्र मोदी और उनके जो आसपास के हवारी हैं वो किस तरीके से भारत के अंदर भारत के बाहर कत्लेआम में मुलव्वस हैं, कातलों के ज़रिए, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। इससे पहले लंदन के एक अखबार गार्डियन ने भी ये खबर शाया की थी कि कनाडा में किस तरह एक खालिस्तान मूवमेंट के रहनुमा को कत्ल किया भारत ने। अमेरिका में एक अटैम्प्ट की जिसके हवाले से उन्होंने बहुत सख्त एहतजाज भी किया अमेरिका के भारत के साथ और उनको तंबी की कि ऐसा वाक़या नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जो भारत ने इस तरह के कत्लेआम किए हैं उसके हवाले से भी रिपोर्ट सामने है। ये सिलसिला कहाँ पे जाके रुकेगा? जो पाकिस्तान बार बार कहता आया है कि एक्चुअली ये भारत है जो इस वक्त दहशतगर्दी को जो है एक्सपोर्ट कर रहा है, प्रमोट कर रहा है और आलमी बरादरी को, आलमी दुनिया को उस पर देखना चाहिए। तो ये चीज़ अब वाज़ेह हो चुकी है कि पाकिस्तान नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट जो मीडिया है
وہ اس چیز کو رپورٹ کر رہا ہے, ثبوت کے ساتھ رپورٹ کر رہا ہے. اس پہ گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر نور فاطمہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, لیفٹیننٹ جنرل رضا محمد خان صاحب سابق پریزیڈنٹ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی ہمارے ساتھ ہیں, بہت بہت شکریہ. سید محمد علی صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں, دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں. سید محمد علی صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ. جنرل صاحب آپ سے میں آغاز کرتا ہوں کہ یہ بات تو واضح ہے کہ بھارت اس وقت کیا کر رہا ہے, لیکن اس کے باوجود اگر اس پہ کوئی کام نہ ہو, اس کو روکا نہ جائے, اس کے خلاف کوئی ایکشن نہ ہو, کوئی سینکشن نہ لگیں, تب تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس, یعنی کہ جس کے پاس پاور ہے, جو پیسے رکھتا ہے, جو طاقت رکھتا ہے, وہ جو مرضی کرتا رہے, پھر تو یہ بحث ہی لا حاصل ہے. پھر پاکستان جب طاقتور ہو جائے وہ بھی یہی کرے گا, مطلب پھر تو کوئی بحث ہی نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کہیں نہ کہیں کوئی ضمیر نام کی شے موجود ہے, تب تو اس چیز کو روکنا چاہیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ جو پچھلے مہینے گارڈین کی رپورٹ تھی اور ساتھ ہی ابھی یہ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ, اس کے باٹم پیراگراف میں بڑا کلیئرلی کہا گیا ہے کہ اس طرح کے واقعات سے مودی حکومت کو یہ جو موجودہ الیکشن ہے اس میں اس کو خاطر خواہ فائدہ مل رہا ہے. اس سے ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ دونوں رپورٹیں کسی طریقے سے انڈین گورنمنٹ نے خود سپانسر تو نہیں کی پولیٹیکل ایڈوانٹیج لینے کے لیے؟ ایک تو یہ سوال ہے. دوسرا یہ کہ ان دونوں پیپرز کے رپورٹ میں ایویڈنس تو بالکل موجود ہے, اور وہ ایویڈنس ایسی ایویڈنس ہے جس کو میرے خیال میں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں لے جایا جا سکتا ہے. سوری آپ کو روکنا چاہوں گا, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مودی حکومت نے یا را نے یہ جان بوجھ کر انفارمیشن لیک کی ہے تاکہ نریندر مودی کو الیکشن میں فائدہ ہو کہ دیکھیں ہم اپنے دشمنوں کو اپنے ملک سے باہر بھی مارنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ ایبسولوٹلی میرا یہ ماننا ہے کہ ایک رپورٹ دیکھیں, جو گارڈین کی رپورٹ تھی وہ الیکشن سے میرے خیال میں چند دن پہلے وہ شائع ہوئی ہے, اور یہ رپورٹ ابھی الیکشن کے دوران شائع ہوئی ہے, اور شاید اور بھی آتے رہے, اس لیے کہ انڈین الیکشن جون تک چلتا رہے گا. تو یہ ایک پاسبلٹی ہے, اس کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے. لیکن میں واپس آتا ہوں کہ اس میں ایویڈنس بھی موجود ہے, اور وہ ایویڈنس جو ہے میرے خیال میں یہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں لے جایا جا سکتا ہے. اس کو پاکستان کے پاس اپنی ایویڈنس ہے, اور اب یہ جو ایویڈنس ہے انٹرنیشنل پبلیکیشنز کی, ان کو ملا کر میرے خیال میں اس کو لے جایا جا سکتا ہے. اور اس میں وہ جتنے بھی لوگ ہیں جن کے فیملیز کو, جن کے فیملیز کے بریڈ ارنرز کو مارا گیا ہے, بےرحمی سے قتل کیا گیا ہے, وہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں. پلیز مجھے مکمل کر دیں. دیکھیں مودی صاحب کے اوپر پہلے بھی سینکشنز تھے جب گجرات میں اس نے اس طرح کی دہشت گردی کی تھی. تو جب تک اسی طرح کے سینکشن دوبارہ ان کے اوپر نہیں لگیں گے, چاہے وہ ٹریول کی پابندی ہو یا اور سینکشنز ہو, تو میرے خیال میں یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور یو ایس گورنمنٹ کو بجائے صرف سٹیٹمنٹ دینے کے میرے خیال میں ابھی پریکٹیکل ایکشن لینے چاہیے اپنے لوگوں کو دکھانے کے لیے اور مودی گورنمنٹ کو دکھانے کے لیے. بالکل صحیح, آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا جنرل صاحب کہ جب گجرات میں قتل عام ہوا تو امریکی حکومت نے ٹریول جو ہے وہ ریسٹرکشن لگا دی تھی, یعنی کہ نریندر مودی امریکہ ٹریول نہیں کر سکتا تھا بطور چیف منسٹر گجرات کے, اور وہ جب وزیر اعظم بنا اس وقت یہ ریسٹرکشن ہٹی. لیکن اب جو نئے ایویڈنس آئے ہیں تو یقیناً ان کو ریویو یہ کرنا چاہیے, ایٹ لیسٹ کہ ایک پیغام دینے کے لیے. سید محمد علی صاحب, سوال یہ کہ انڈین الیکشن ہو رہے ہیں, نریندر مودی کا جو بھی یہ کام ہے وہ کرے گا, سارا کچھ کرے گا, پاکستان پہ الزام عائد کرتے ہیں کہ جی ہم ٹھیک ہے بات کرتے ہیں لیکن ہم دہشت گردی کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ اب پاکستان ہمیں چاہیے کہ ہم کہیں کہ جی ہم دہشت گردی کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں, جو آپ دہشت گردی اس وقت پھیلا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً اب تو یہ جو آج واشنگٹن پوسٹ کی ایک بہت ڈیٹیلڈ فیچر رپورٹ آئی ہے, اس کے بعد تو یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ دہشت گردی جو بھارت پھیلا رہا ہے وہ صرف پاکستان یا جنوبی ایشیا کا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ وہ ایک عالمی مسئلہ بن چکا ہے. اور میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے چند اہم نکات رکھنا چاہوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح پہلے گارڈین میں اس کے حوالے سے بات آئی تھی جو کہ بڑا مستند برطانوی اخبار سمجھا جاتا ہے, واشنگٹن پوسٹ چونکہ میں امریکہ میں رہا ہوں اور جانتا ہوں
کہ واشنگٹن پوسٹ جو ہے امریکی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی کا ماؤتھ پیس سمجھا جاتا ہے. تو یہ بہت اہم بات ہے. جس طرح نیو یارک ٹائمز کو ایک انڈیپینڈنٹ اخبار سمجھا جاتا ہے, لیکن واشنگٹن پوسٹ کا جو اداریہ یا اس طرح کی فیچر رپورٹس ہوتی ہیں ان کے بارے میں یہ تاثر امریکہ میں ہے کہ یہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کا پوائنٹ آف ویو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو اس حوالے سے یہ بہت اہم ہے یہ رپورٹ, کہ اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ امریکہ کی جو ارباب اختیار ہیں, جو پاور سرکل ہے, وہ بھی اب بھارت کو ایک بڑھتے ہوئے عالمی امن اور سلامتی کے لیے خطرے کے طور پہ دیکھ رہے ہیں. اس کے ساتھ جو ان کو ایکسپیکٹیشنز تھی چین کو کاؤنٹر کرنے کے حوالے سے ایک بڑے انڈو پیسفک اسٹریٹجی کے اندر ایک پیوٹل ایلائی کے حوالے سے, ان میں بھی ایک حقیقت پسندانہ تبدیلی آ رہی ہے. اور یہ بات انہوں نے بھانپ لی ہے کہ بھارت جو ہے اس نے اپنے انتہا پسندی کے زوم میں اپنی پاور کو اوور ایسٹیمیٹ کیا تھا, اور اس سے پاکستان کی جو بھارت کے حوالے سے بیانیہ ہے, اب وہ ہماری سفارتی کامیابی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اب وہ عالمی طاقتوں کا بیانیہ اور کنسرن بن چکا ہے. That's very right, that's very right. ڈاکٹر صاحبہ, اب یہاں پہ سوال آتا ہے کہ عالمی طاقتوں کے پاس ثبوت موجود ہیں, انہیں پتہ ہے بھارت کیا کارروائی کر رہا ہے پاکستان میں نہیں بلکہ ان کی اپنی ٹیریٹری میں, لیکن وہ اس طریقے سے ایکٹ نہیں کر رہے جیسے انہیں کرنا چاہیے. کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت جو ہے اس وقت ایک بڑی اکنامک پاور ریجن میں بن چکا ہے, اس وجہ سے کیا کہ اس کی معیشت مضبوط ہے اس لیے اس کو کوئی بھات نہیں ڈال رہا؟ ماہر معاشیات کی حیثیت سے ایک بہت بڑی حقیقت تو یہ ضرور ہے, لیکن دیکھیے جیسے پاکستان کا ایک نیریٹو رہا ہے کہ خاص طور پہ بلوچستان کے تھرو جو ان کی ایکٹیویٹیز رہیں, جو انٹیلیجنس رپورٹس تھیں, اور جس طرح ان کی انٹیلیجنس جو ایجنسیز ہیں وہ جس طرح سے کام کرتی رہیں, لیکن اس وقت پاکستان اور انڈیا کے پرسپیکٹو میں اس چیز کو انٹرنیشنلی اتنی ریکگنیشن نہیں مل سکی جو ملنی چاہیے. اب فارچونیٹلی یہ ہوا ہے کہ پہلے جو وہ چیزیں ڈینائی کر رہے تھے اس کو خود ایکسیپٹ کریں اور بڑا بریولی اس کو ایکسیپٹ کریں. تو اب یہ جو نیریٹو بلٹ ہوگا, چاہے اس کا فائدہ ان کو الیکشن میں ہو یا نہ ہو, ہی از رننگ فار دا تھرڈ ٹرم, تو اس کے بعد جو اب نیریٹو ایک بلٹ ہوگا کہ جی یہ ایک انٹرنیشنل جسے کہتے ہیں ٹیررسٹ کے طور پر سامنے آ رہا ہے, جو چاہے یو اے ای میں, چاہے کینیڈا میں, چاہے یو ایس میں, چاہے پاکستان میں, چاہے جس جگہ وہ چاہے وہ اس ٹیریٹری میں جا کے ایک کلنگ کر سکتا ہے, اس کو وہ ایکسیپٹ کر رہا ہے. تو میرا خیال ہے یہ سچویشن جو ایمرج ہوئی ہے یہ ایک پہلے سچویشن ایمرج نہیں ہوئی تھی, اس طرح سے میڈیا کا انڈیپینڈنٹلی دینا, اور جیسے میرے ساتھیوں نے بھی بات کی. تو اس سے اور دیکھیں ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو کینیڈا نے اپنی ریزرویشن پر شو کی تھی مودی صاحب کو, اور یہ سلولی یہ چیز نیچرلی جب بڑھے گی اور اس پہ ایک نیچرلی رسپانس آئے گا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ ظاہر ہے ان کی لابنگ اور ان کا اپنا نیریٹو دینا, ان کی لابنگ, اور خاص طور پر ہر وقت یہ کہنا کہ جی ہمارے ساتھ اور پاکستان کا ٹیررزم, اور اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے لائم لائٹ میں ان کی آ نہیں سکی جتنا اب پاکستان نے ایفرٹ کی ہے. کشمیر ایشو پہ پاکستان نے ایفرٹ کی ہے, اور یہ جو چیز اب آئی ہے میرا خیال ہے اس سے بہت ساری چیزیں اب چینج ہوں گی ان فیوچر. لیکن ایک گراؤنڈ ریئلٹی بالکل ہے کیونکہ ان کی مارکیٹ ہے اور ایمرجنگ وہ مارکیٹ ہے, تو اس کی وجہ سے نیچرلی ایک دنیا کے اندر انویسٹرز ہیں, ان کی کمپنیز ہیں, دنیا کی کمپنیز یہاں کام کر رہی ہیں, لوگ کام کر رہے ہیں, اس سے ایک اور طرح کا نیریٹو ان کے لیے بلڈ تو ہوا ہے. لیکن اب جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ اس سے سچویشن چینج ہوگی. جو جن صاحب, اگر ڈاکٹر صاحبہ کی بات ہی کو آگے بڑھاؤں, آپ اپنی معیشت کو مضبوط کر لیں دین یو گیٹ اے لائسنس ٹو کل, از اٹ دیٹ دا کیس؟ دیکھیں یہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا, ان کا تو بڑا کلیئر ایم اینڈ آبجیکٹو ہے کہ وہ الیکشن ان کے جو ہے ہمیشہ سے پاکستان سینٹرک, کشمیر سینٹرک, سکھ سینٹرک, مائنورٹی سینٹرک رہے ہیں, اور وہ ایڈوانٹیج وہ اٹھا رہے ہیں. اس میں انڈیا کی اس الیکشن میں دیکھیں بی جے پی کا تو کوئی مینیفیسٹو انہوں نے نہ لکھا ہے نہ کوئی ڈکلیئر کیا ہے, اور وہ انہی فیکٹرز کے اوپر جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں. ماضی میں بھی انہوں نے یہی کیا ہے کہ اپنے آپ کو انڈیا کا اسٹرانگ مین ثابت کرے ایٹ دی ایکسپینس آف پاکستان اینڈ مسلمز اینڈ سکھس اینڈ ادر مائنورٹیز. آئی تھنک دنیا کو یہ چیز سمجھنی چاہیے, اور پاکستان کو خصوصاً یہ سمجھنا چاہیے کہ دیکھیں ابھی تک ہمارا جو رسپانس رہا ہے وہ بالکل مدافعانہ رہا ہے, ڈیفینسو رہا ہے.
اس کو میرے خیال میں ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہوگی، ورنہ جو ہماری جو ڈیٹرنس کی ویلیو ہے اس میں ایروژن ہوگی. اور جس طرح ہم نے ریوزٹ جب ہاؤس سر. انڈیا نے بالا کوٹ کے اوپر حملہ کیا اور ہم نے فوراً اس کا جواب دیا، ہمیں تو اس طرح کی ابھی جواب دینے کی پلاننگ کرنی ہوگی. یہ ایک پولیٹیکل ڈیسیجن ہے اور میرے خیال میں جو ہاؤ پولیٹیکل ٹو گورنمنٹ ریوزٹ ہے سر؟ سوال یہ کہ کیسے آپ اس طرح نے کی کہا تو رسپانس جو ہے نا ضرور کنسیڈر کرنی سر، ابھی آپ نے کہا کہ دیر از اے نیڈ ٹو ریوزٹ، کیسے ریوزٹ کریں گے؟ کیا تبدیلی لانی چاہیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر انڈیا را کے سلیپر سیلز کو باہر کے ممالک میں استعمال کر رہا ہے یا پاکستان کے اندر استعمال کر رہا ہے تو یہ لیجٹیمیٹ ٹارگٹس ہیں ہمارے سیکیورٹی فورسز کے لیے، ان کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے، اور ان کو معلوم ہے کہ اس طرح کیسے کیا جاتا ہے. اس لیے کہ نیشنل ایکشن پلان یا پروونشل ایکشن پلان جو ہمارے ہیں، جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے پولیس کی، وہ تو مدافعانہ ڈیفینسو آپ سر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان ٹارگٹس کو نیوٹرلائز کرنا جو ود ان دا پاکستان کی جو ٹیریٹری میں آپریٹ کر رہے ہیں. بالکل پاکستان میں، اور اگر ضرورت ہوئی تو جس طرح باہر کے ممالک میں انڈیا ان کے پیچھے جا رہا ہے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک اوفینسو ڈیفینسو اسٹریٹجی ابھی ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے تاکہ جو ڈیٹرنس ہے وہ کمیونیکیٹ ہو انڈیا کو اور وہ اس طرح کے مضموم حرکات سے باز آ جائے. ساتھ ہی دیکھیے FATF کو ابھی اس کا سو موٹو نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ لانڈرڈ منی جو ہے وہ ان تمام دہشت گردی کے کارروائیوں کے لیے، چاہے پاکستان میں ہو، کینیڈا میں ہو یا امریکہ میں ہو، منی لانڈرنگ ہو رہی ہے اور ان کو بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے. ٹھیک. سید محمد علی صاحب بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ پاکستان نے کبھی بھی ٹیرر فائنینسنگ میں پاکستان انوالو نہیں رہا. یہاں کچھ انڈیویجول تھے جنہوں نے کچھ منی لانڈرنگ کی، یقیناً ان کو سزائیں بھی ملیں، کیسز بھی چل رہے ہیں جس کے تحت پاکستان FATF کی زد میں آیا. لیکن بھارت تو اسٹیٹ لیول پہ کھلم کھلا یہ ٹیرر فائنینسنگ ہے کہ آپ غلط طریقے سے پیسہ باہر کرائے کے قاتلوں کو بھجوا رہے ہیں. سو FATF کیوں خاموش ہے؟ امریکہ کیوں خاموش ہے؟ یورپ کے ممالک کہاں سو گئے ہیں؟ تو یہ سوال ہیں جو لوگ پوچھنا چاہتے ہیں. نہیں، بہت اہم سوال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک خوشائند اور حقیقت پسندانہ تبدیلی آ رہی ہے، اور یہ واشنگٹن پوسٹ کی آپ رپورٹ پڑھیں تو اس میں بھی بہت زیادہ ایک شوق کا عنصر یہ ہے کہ بالکل اس وقت جب کہ وائٹ ہاؤس میں صدر بائیڈن جو ہے وہ ڈنر پہ ویلکم کر رہے تھے وزیر اعظم مودی کو، اسی وقت ان کے انٹیلیجنس چیف جو ہے وہ ہدایات دے رہے تھے کہ کس طرح اپنے سیاسی مخالفین کو اپنے اسٹریٹجک الائی امریکہ کی ٹیریٹری کے اندر آپ نے اسیسینیٹ کرنا ہے. تو یہ شوق جو ہے یہ اب امریکہ کے پاور سرکل میں پہنچ چکا ہے، اور ان کو ایک بہت بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے کہ انہوں نے بھارت کی سیکیورٹی کمٹمنٹ کو بھی اوور اسٹیمیٹ کیا، اور اس کے اسٹیٹ سپانسرڈ جو ٹیررزم کی پالیسی ہے اور را کی جو اسیسینیشن کی پالیسی ہے اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا. لیکن اب ان کو میں سمجھتا ہوں کہ آگے انٹیلیجنس کوآپریشن، ڈیفنس کوآپریشن اور دیگر معاملات پہ بھی ایک زیادہ حقیقت پسندانہ اثر پڑے گا. اور یہ چونکہ پاکستان کی ایک جو سفارتی کامیابی اس لحاظ سے ہے کہ ہمارا جو بیانیہ 75 سال سے رہا ہے کہ بھارت ایک سب سے بڑا اسٹیٹ سپانسر اور ٹیررزم ہے، اس بات کا ثبوت گارڈین اور واشنگٹن پوسٹ خود سامنے لا رہے ہیں. اور اب میں توقع کرتا ہوں کہ یقینی طور پہ FATF جو ہے اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ وہ جو اسٹیٹ سپانسرڈ جو منی ٹرانسفر ہے، جو منی ٹریل ہے ٹیررسٹ کی جانب، چاہے وہ BLA ہو، BLF ہو، یا امریکہ کے اندر کچھ ڈیتھ سکواڈز ہوں، کینیڈا برطانیہ کے اندر، اس منی ٹریل کو ٹریک ڈاؤن کرنا دنیا کے امن و سلامتی کی ایک ریکوائرمنٹ بھی ہے، اور خود FATF کی کریڈیبلٹی کے لیے بھی ضروری ہے. بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحبہ اب ہم نے دیکھا کہ کوئی جتنی بھی ممالک ہیں اگر وہ کسی ایسی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث ہوتے ہیں تو ان کو سب سے زیادہ جو اکنامک سینکشنز ہیں وہ ہٹ کرتی ہیں، اور بہت زیادہ مؤثر بھی وہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ثابت ہوئی ہیں. آپ کے خیال میں بھارت پر کس قسم کی سینکشنز لگنی چاہیے اس کے بعد، اور کیا پاکستان عالمی اداروں سے رجوع کر سکتا ہے کہ اس پہ جو ہے وہ دیکھیں اور کوئی ایکشن لیں؟
देखिए, पाकिस्तान का तो एक नैरेटिव रहा है, जैसे उन्होंने कहा कि पिछले 70 ईयर्स से तो हम यही बात कर रहे हैं, लेकिन अब जो चीज़ें आई हैं सामने वो एक सिर्फ पाकिस्तान का केस नहीं है ना। अब जो यूएई में जब ये लोगों को हायर करके किलिंग करा रहे हैं और कनाडा में करा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये एक पूरा एक नैरेटिव जो बिल्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली देखें, एक तो है कि वो जो सेंक्शंस हम डिफेंस की या अदरवाइज़ बात करें, एक वो सेंक्शन होती है जो उस तरह से लगता महसूस नहीं होता आपको, इनविजिबल किस्म की, लेकिन वो होती हैं। मेरा ख्याल है सबसे बड़ा जो डेंट पड़ सकता है और पड़ना चाहिए वो इनको, वो जो आपके इन्वेस्टमेंट और जो इनके ट्रेड रिलेशंस हैं और बायलैटरल जो इस तरह के रिलेशंस हैं, उसमें जाके इनको जो है वो इसका इफ़ेक्ट इनको आएगा, नेचुरली आएगा, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कंसर्न ख़ास तौर पे पिछले जो टेररिज्म की वॉर के बाद से जो एक सिक्योरिटी का कंसर्न है, मेरा ख्याल है वो सबसे बड़ा कंसर्न है। इकॉनमी का कंसर्न बिल्कुल है, लेकिन ये उसको ओवरशेडो कर जाएगा जब सिक्योरिटी का कंसर्न होगा। तो मेरा ख्याल है कि ये एक चीज़ इस तरह से बिल्ट होगी कि जिसमें पाकिस्तान के साथ साथ उन सब लोगों को भी नेचुरली एक उसके साथ आना पड़ेगा, क्योंकि एक ये चीज़ ऐसी नहीं है ना, स्टेट्स की चीज़ें वो इस तरह से नहीं होती कि एक एक्शन के ऊपर फ़ौरन एक रिएक्शन नहीं होता। नेचुरली वो एक पूरा एक जैसे कहना चाहिए कि एक इन्वायरमेंट बनता है किसी भी चीज़ को सामने लेके आने का, और मेरा ख्याल है कि ये बन जाएगा। बिल्कुल ठीक। जनरल साहब, अभी वज़ीर आज़म साहब जब कराची गए तो वहाँ पे बिज़नेस कम्युनिटी से उनकी मुलाकात हुई और उसमें बिज़नेस कम्युनिटी ने उनको कहा कि जी भारत के साथ तिजारती ताल्लुकात के ऊपर जो है वो नज़र सानी करें। तो एक तरफ तो पाकिस्तान चाहता है कि हमसाया ममालिक से ताल्लुकात बेहतर हों, तिजारती रवाबित भी बढ़ें, लेकिन दूसरी तरफ जब भारत का ये रवैया है, ये अप्रोच है, ये हिकमत अमली है और ये एटीट्यूड है पाकिस्तान और दुनिया भर में, तो फिर किस तरीके से हम उनके साथ तिजारत कर सकते हैं या ताल्लुकात जो है वो नॉर्मलाइज कर सकते हैं? देखिए, ये जो ओनस है ये बिल्कुल इंडिया के ऊपर है कि वो आए और पाकिस्तान के अंदर पहले तो दहशतगर्दी ख़त्म करे और उसके बाद जो कुछ कश्मीर में वो कर रहा है उससे बाज आए, तो ऑब्वियसली ये उनके साथ जो है फिर ट्रेड रिलेशन रिस्टोर हो सकती हैं। जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स थे माजी में, कोई 19 के करीब थे, वो रिवाइव हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये लाजिम है कि पाकिस्तान के खिलाफ वो जो कुछ कर रहा है पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर, मेरे ख्याल में इसको ख़त्म होना चाहिए। और जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया है, पाकिस्तान को अपनी जो काउंटर टेररिज्म पॉलिसी है उसको रिवाइज करना पड़ेगा ताकि डिटरेंस रीइस्टैब्लिश हो और वो इंडिया इस बात की जुर्रत ना कर सके कि इस तरह जो सब कन्वेंशनल वॉरफेयर है पाकिस्तान को उसका निशाना बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल रज़ा मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। सैयद मोहम्मद अली साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नूर फातिमा साहिबा, थैंक यू सो मच, आपने भी हमें ज्वाइन की। गुफ्तगू आपने सुनी और भारत का जो इस वक्त नैरेटिव है, जो हिकमत अमली है और जिस तरह वो दुनिया भर में कत्ले आम में मुलव्वस है, और ये सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं कह रहा, दुनिया भर के ममालिक, वज़राए आज़म और अब तो जो मतलब वर्ल्ड रिकग्नाइज मीडिया के इदारे हैं, गार्डियन है, वाशिंगटन पोस्ट है, अल जज़ीरा है, वो ये बात कर रहे हैं। तो यकीनन इसमें जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है उसको बड़ी तक़वियत मिलती है और अब इसमें कोई अमर माने नहीं है कि सही मानों में भारत के हवाले से आलमी बरादरी कोई हिकमत अमली बनाएगी, उसको इस काम करने से रोकेगी, और अगर ज़रूरत पड़ी, और जिसकी ज़रूरत है भी, हम यही समझते हैं, तो उस पर सख्त पाबंदियाँ भी आयद करेगी, जैसे वो एक रोग स्टेट बन चुका है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।